صدر ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کریں یا مستقل جنگ بندی کریں، ان دونوں صورتوں میں انہیں امریکی کانگریس سے آتھرائزیشن چاہیے تھی، جس کی 60 دن کی مدت ختم ہونے کو ہے۔ امریکی وزیر دفاع اس منظوری کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ متعدد امریکی قانون ساز اس کو اہم آئینی شرط اور قانون کا تقاضا سمجھتے ہیں، اور اس پر بحث جاری ہے۔ اس دوران اسرائیل کی حکومت دوبارہ ایران پر محدود اور طاقتور کارروائی کی ضرورت پر زور دے رہی ہے تاکہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جا سکے، لیکن یہ سب کرنا کتنا آسان ہے؟ اور اگر دوبارہ کارروائی کے لیے امریکی کانگریس سے منظوری کی مدت ختم ہو گئی ہے تو صدر ٹرمپ کے پاس کیا راستے بچے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ غزہ جانے والی امدادی فلوٹیلا پر سوار جن سماجی کارکنان کو اسرائیل نے حراست میں لیا تھا، ان میں سے بیشتر کی رہائی، لیکن 2 افراد اب بھی حراست میں ہیں۔ اور جانیے گا کہ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی کوششیں کیوں کر رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ بینکسی کا لندن میں نیا مجسمہ رات کی تاریکی میں کیسے نمودار ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے امریکی کانگریس سے جس آتھرائزیشن یا منظوری کی ضرورت تھی، اس کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ تو صدر ٹرمپ کے پاس اب کیا راستے بچے ہیں؟ امریکی آئین کے تحت ٹرمپ انتظامیہ اگر ایران کے خلاف حملہ کرنے یا اسے روکنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پاس کانگریس سے اجازت لینے کے لیے 60 دن کا وقت ہوتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو وار پاورز ریزولوشن پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی معاہدے نے اس طرح کے کسی بھی قانونی تقاضے کی مدت کو مؤخر کر دیا ہے۔ حالانکہ کئی امریکی قانون ساز اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں۔ وار پاورز ریزولوشن 1973 کا وہ امریکی قانون ہے جس کے تحت صدر بغیر کانگریس کی منظوری کے 60 دن سے زیادہ فوجی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایران کے معاملے پر حتمی رائے کا کام وائٹ ہاؤس اور وائٹ ہاؤس کی کونسل کا ہے، لیکن فی الحال سیز فائر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 دن کی مدت پر یا تو وقتی پوز لگ جاتا ہے یا وہ مدت رک جاتی ہے۔ آپ کی اطلاعات کے لیے ہماری سمجھ تو یہی کہتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ قانون اس موقف کی حمایت کرتا ہے۔ میرے خیال سے 60 دن کی مدت آج کل میں ختم ہو جائے گی، جس کے بعد انتظامیہ کو ایک اہم قانونی سوال کا سامنا ہے۔ یہ ایک اہم آئینی تشویش ہے اور ہم اس میں مزید قانونی پیچیدگیاں شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ جنگ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہیں جلد ہی دوبارہ ایران کے خلاف کارروائی شروع کرنی پڑ سکتی ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا ہے کہ دشمن کی جانب سے مختصر اور سوچی سمجھی حکمت عملی پر مبنی کارروائی کا جواب بھی دردناک، طویل اور وسیع حملوں سے کیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیلات BBC کی مڈل ایسٹ کورسپونڈنٹ یولین نیل بتا رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاتز نے یہ بیان دیا۔ ساتھ ہی اسرائیل کی مختلف میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران پر دوبارہ ممکنہ حملے کے پیش نظر ملک ہائی الرٹ پر ہے، اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے لیڈر سے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کرنے کے مختلف آپشنز کے بارے میں بریفنگ لی ہے۔ اور اسرائیلی صحافی ان آپشنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف دوبارہ ایک طاقتور اور محدود کارروائی ہو سکتی ہے، جس میں اس کے انرجی انفراسٹرکچر اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لایا جا سکے اور وہ امریکہ کی شرائط کو قبول کر لے۔ ایک بار پھر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ممکنہ فوجی آپشنز میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسپیشل آپریشن کے ذریعے ایران میں داخل ہو کر افزودہ یورینیم کو قبضے میں لیا جا سکے۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس آپشنز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ گراؤنڈ فورسز کا استعمال کر کے آبنائے ہرمز کے ایک حصے پر قبضہ کیا جائے اور اس کو کمرشل شپنگ کے لیے کھولا جائے۔ اس دوران بلومبرگ میں ایک دلچسپ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے درخواست کی ہے کہ ہائپرسونک میزائل اور ڈارک ایگل کو ان کے ممکنہ استعمال کے لیے مشرق وسطی بھیجا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ امریکہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ حالانکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ گزشتہ روز غزہ جانے والے فلوٹیلا پر سوار جن کارکنان کو اسرائیل نے حراست میں لیا تھا، ان میں سے بیشتر کو رہا کر دیا گیا ہے، حالانکہ 2 کارکنان ابھی بھی زیر حراست ہیں۔ اس فلوٹیلا کو یونانی جزیرے کریٹ کے قریب بین الاقوامی سمندر میں روکا گیا تھا اور اس پر سوار 150 سے زیادہ فلسطین کے حامی کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان میں شامل کارکنان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے
اور ان کی حکومتوں نے اسرائیل کی اس کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تفصیلات سمیت ککرو کی اس رپورٹ میں۔ غزہ جانے والے امدادی بحری بیڑے پر سوار کارکن جنہیں یونانی جزیرے کریٹ کے قریب بین الاقوامی سمندر میں اسرائیلی بحریہ نے حراست میں لیا تھا، انہیں وہیں اتار دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق زیر حراست تمام کارکن کریٹ میں اتار دیے گئے ہیں، سوائے 2 مردوں کے جنہیں پوچھ گچھ کے لیے اسرائیل لایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان میں سے ایک شخص پر دہشت گرد تنظیم سے وابستگی کا شبہ ہے اور دوسرے پر غیر قانونی سرگرمیوں کا شبہ ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے دونوں افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے آرگنائزرز نے اس کارروائی کو قذاقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جہاز پر سوار افراد کو غزہ سے 950 کلومیٹر سے زیادہ دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا تھا۔ غزہ اس وقت اسرائیلی بحری ناکہ بندی کے زیر اثر ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اس فلوٹیلا کو محض ایک PR سٹنٹ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ یہ فلوٹیلا 2 ہفتے قبل اسپین، فرانس اور اٹلی سے کل 58 کشتیوں کے ساتھ روانہ ہوا تھا اور اس کا مقصد غزہ کی اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنا تھا۔ آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بحری افواج نے بین الاقوامی سمندر میں ایک پرتشدد چھاپے کے دوران فلوٹیلا کی مختلف کشتیوں کو روکا، ان پر سوار ہوئے اور انہیں منظم طریقے سے ناکارہ اور تباہ کر دیا۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ اس کے اقدامات بین الاقوامی قانون کے مطابق تھے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ کشتیوں کی بڑی تعداد اور کشیدگی کے خطرے کو روکنے کے لیے قبل از وقت کارروائی ضروری تھی۔ یونانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں تحمل اور بین الاقوامی قانون کے احترام کی اپیل کی ہے اور یہ کہ انہوں نے مسافروں کی میزبانی اور باحفاظت واپسی کے لیے سفارتی مدد کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ سال اکتوبر میں بھی اس گروپ کے ایک بیڑے کو غزہ پہنچنے سے روکا تھا۔ اس ہفتے کے شروع میں اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے اور وہاں کی 21 لاکھ آبادی کو بدترین انسانی حالات کا سامنا ہے۔ اور لندن کے سب سے محفوظ اور تاریخی علاقے میں رات کی تاریکی میں ایک بھاری بھرکم مجسمہ کرین کے ذریعے نمودار ہوتا ہے۔ مجسمہ نصب ہوتا ہے اور کرین چلی جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ صبح لوگوں نے آنکھیں کھولیں تو لندن کے وسط میں ایک انجان مجسمہ کھڑا تھا۔ کیا یہ مجسمہ؟ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ یہ صرف ایک مجسمے کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے فنکار کی کہانی ہے جو خود بھی ایک معمہ ہے۔ بینکسی وہ گمنام برطانوی فنکار ہیں جو رات کی تاریکی میں ظاہر ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور جن کی اصل شناخت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو جاری کر کے تصدیق کی کہ یہ مجسمہ انہی کا ہے، اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 1,38,00,000 فالوورز میں وائرل ہو گئی۔ مجسمہ لندن کے واٹرلو پلیس میں نصب کیا گیا ہے، وہی جگہ جو 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت اور فوجی طاقت کے جشن کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ یہاں کنگ ایڈورڈ ہفتم، نرس فلورنس نائٹنگیل اور کریمیائی جنگ کی یادگار کے مجسمے پہلے سے موجود ہیں۔ مجسمے میں ایک سوٹ پہنے شخص کو دکھایا گیا ہے جو ایک بڑا جھنڈا اٹھائے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ جھنڈا اس کا پورا چہرہ ڈھانپے ہوئے ہے اور وہ پلنتھ کے کنارے سے قدم باہر نکال چکا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ وہ سوٹ کسی سیاستدان کا لگتا ہے، جھنڈا اندھے جوش کی علامت ہے اور اگلا قدم ہوا میں ہے۔ یہ بہت سی حساس جگہوں سے چند 100 میٹر کے فاصلے پہ نصب کیا گیا ہے۔ کیمروں اور سیکیورٹی کے جال اور رات کی تاریکی میں ایک بھاری کرین اور ایک بڑا مجسمہ بغیر کسی رکاوٹ کے کیسے نصب ہو گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال ویسٹ منسٹر کونسل نے کہا ہے کہ وہ اس مجسمے کو دیکھ کر پرجوش ہیں اور وہ اس کو فی الحال ہٹانے کے بجائے عوام کے دیکھنے اور ان کے لطف اندوز ہونے کے لیے کھلا رکھیں گے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ میانمار کی فوج حکومت نے نوبل انعام یافتہ رہنما آنگ سان سوچی کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے اور ان کی سزا کم کر کے 18 سال کر دی گئی ہے۔ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ 80 سالہ رہنما صحت مند ہیں اور دارالحکومت میں ایک سابق وزیر کی رہائش گاہ پر مقیم ہیں۔ 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد سے سوچی کے بارے میں بہت کم اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یوکرین نے گزشتہ 2 ہفتوں میں چوتھی بار روس کی بحیرہ اسود پر بندرگاہ توپسے میں تیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کے مقامی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے مطابق ایک بحری ٹرمینل کو آگ لگا دی گئی جسے بجھانے کے لیے 100 سے زائد فائر فائٹرز کو طلب کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے شہر کی تیل صاف کرنے کی تنصیب پر حملوں سے بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب روس نے رات کے وقت یوکرین کے شہر اوڈیسا میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جس سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے کیس میں استغاثہ نے نئی فوٹیج جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم صرف 4 سیکنڈ میں سیکیورٹی حصار توڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ملزم کے ہاتھ میں لمبی نال والا ہتھیار تھا اور اسے سیکیورٹی اہلکار نے اس کی سمت میں فائر کیا، تاہم یہ واضح نہیں کہ ملزم نے بھی فائر کیا یا نہیں۔ مغربی افریقہ میں نائجر، برکینا فاسو اور مالی کی حکومتوں نے اپنی مشترکہ افواج کے ساتھ عسکریت پسندوں اور توارق علیحدگی پسندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فضائی حملے شروع کیے ہیں۔ یہ کارروائی اس وقت شروع کی گئی جب ان گروہوں نے مالی کے اندر کئی اہم علاقوں پر مربوط حملے کر کے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ نائجیریا کے حکام کے مطابق یہ فضائی آپریشن دشمن کے حملوں کے چند گھنٹوں کے اندر ہی شروع کر دیا گیا۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی کوشش کی ہے، دو ایسے پڑوسی جو گزشتہ اکتوبر سے ایک تلخ تنازع میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس دوران جھڑپوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سرحدی جھڑپوں، فضائی حملوں اور عسکریت پسند گروہوں کی حمایت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ لیکن اب تنازع کے حل کے لیے چین آگے آیا ہے۔ چین جو عام طور پر اپنے ملک سے باہر تنازعات میں ثالثی سے گریز کرتا ہے، اب ایک سفارتی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ اور کیا اس کی کوششوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیر پا امن قائم ہو سکے گا؟ تفصیلات فرحان رفیع بتا رہے ہیں۔ چین روایتی طور پر اپنے قریبی پڑوس سے باہر تنازعات میں ثالثی کرنے سے دور رہا ہے، لیکن یہ پوزیشن آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ چین کی خارجہ پالیسی طویل عرصے سے عدم مداخلت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ انہیں ثالثی بھی کرنی ہے اور عدم مداخلت کا اصول بھی برقرار رکھنا ہے، اور میرے خیال میں چین اس کو ممکن تب بناتا ہے جب میزبان ملک اجازت دے اور چین کو ثالثی کے لیے دعوت دے۔ لہٰذا اس بار قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ چین افغان پاکستان مذاکرات میں ایجنڈا سیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $10 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے، لیکن پاکستان کی مغربی سرحد پر تشدد نے تجارت میں خلل ڈالا ہے، کراسنگ بند کر دی ہے اور چینی انجینئرز اور منصوبوں کے لیے خطرہ بڑھا دیا ہے۔ صرف پچھلے سال ہی کئی چینی شہریوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیجنگ کے نقطہ نظر سے اس کے نتائج معاشیات سے بالاتر ہیں۔ چین کے لیے اس معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان تنازعات کے نتیجے میں وسیع خطے پر غیر مستحکم اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کے نتیجے میں جو چین کے لیے بھی خاصی تشویش کا باعث ہیں، کیونکہ چینی شہریوں کو پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ چین کو خدشہ ہے کہ افغانستان پاکستان سرحد پر سرگرم عسکریت پسند گروپ، جن میں سے کچھ کا سنکیانگ سے نظریاتی تعلق ہے، سے چین کے اندر طویل مدتی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان خدشات سے واضح ہوتا ہے کہ کیوں چین نے سنکیانگ کے دارالحکومت ارومچی میں افغان اور پاکستان حکام کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی، ایک ایسی جگہ جو بیجنگ کی اندرونی استحکام پر توجہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چین ان ممالک کے درمیان ثالثی کی کوشش کرنے والا پہلا ملک نہیں ہے۔ قطر، سعودی عرب اور ترکی سب نے ماضی میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیر پا جنگ بندی کے بغیر۔ چین کا خیال ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ چین کا دونوں صورتوں میں اس کھیل میں حقیقی حصہ ہے۔ چین جس معاملے کو اجاگر کر رہا ہے وہ ہے دونوں فریقوں کے ساتھ اعتماد کی سطح، جو میں کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ طالبان کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ان کے پاس میز پر لانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان کے پاس حقیقی مراعات ہے، معاشی اثر و رسوخ ہے، سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ کیا چین کامیاب ہو سکتا ہے؟ ارومچی کی 7 دنوں کی ملاقات کے ذریعے چینی جو کچھ پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں وہ جنگ بندی کا ارادہ ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل کا حل نہیں، اور پرانے دکھ درد بھی ہیں، جذباتی عنصر بھی، انڈیا کا عنصر بھی۔ میرے خیال میں یہ تمام مسائل ایسے ہیں جن کا پر وقت حل ہونے کا امکان نہیں۔ ری سائیکلنگ پلانٹ سب سے زیادہ خطرناک کام کی جگہوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، جہاں کام سے متعلق چوٹیں یا بیماریاں دوسری صنعتوں سے کہیں زیادہ ممکن ہیں۔ اب ایک برطانوی روبوٹکس فرم ہیومنوائڈ ترس کی مشینیں تیار کر رہی ہے جو ری سائیکلنگ پلانٹس میں کام کر سکتی ہیں۔ کمپنی امید کرتی ہے کہ اس سال انہیں بڑے پیمانے پر بنایا جائے گا، لیکن اے آئی کی تربیت کا عمل ابھی جاری ہے۔ لندن کے ایک ری سائیکلنگ پلانٹ سے ڈیوڈ ویڈل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمیم۔
یہ ایک مشکل تھکا دینے والا جسمانی کام ہے. یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بیماری اور چوٹ لگنے کا بڑا خطرہ رہتا ہے. یہ شارپ گروپ نامی فرم ایک قابل فخر حفاظتی ریکارڈ کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس میں آنے جانے والے اسٹاف کی تعداد بھی کافی زیادہ غیر معمولی ہے. کیونکہ بیلٹ ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، اس لیے آپ مسلسل کچھ نہ کچھ اٹھاتے رہتے ہیں. یہ اکثر جابس کی طرح نہیں ہے کہ آپ رکیں، ادھر ادھر دیکھیں، دوسرے کام کریں. یہ مستقل کام ہے اور میرے پاس پکرز آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک ایسا شعبہ ہے جس کو خودکار بنانا مشکل ہے. اگرچہ مشینری ہیوی لفٹنگ کرتی ہے اور کنویئر بیلٹ سائٹ میں سامان لے جاتی ہیں، لیکن ہر چیز مختلف ہوتی ہے. روبوٹ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز اٹھائے اور پھر اس کا کیا کرے. ملیے الفا سے. یہ ایک ہیومنائڈ طرز کا روبوٹ ہے جسے چین کی ریئل مین روبوٹکس نے بنایا ہے اور جسے برطانوی فرم ٹریش روبوٹک ری سائیکلنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. ہم ایک ایسا روبوٹ چاہتے ہیں جو کم از کم 1 منٹ میں 42 چیزیں اٹھائے، کیونکہ اس مارکیٹ کا یہی معیار ہے. اس ماڈل کو بھی تیار ہونے میں وقت لگے گا. میرے وہاں ہوتے ہوئے یہ ایک چیز بھی نہیں اٹھا سکا تھا. میں نے اسے متعدد کوششیں کرتے ہوئے دیکھا، لیکن چننا اور چھانٹنا جو کہ اس کا بنیادی مشن تھا وہ اس کے لیے مشکل لگتا تھا. اس کے بجائے یہ ایک ہائپر اسپیکٹرل کیمرے سے منسلک وسیع مشاہدے اور تاثرات کے ذریعے سیکھتا رہا، جس سسٹم کو ہولو لیب کہتے ہیں. ہالو لیب کیمرے استعمال کرتا ہے. پہلا کنویئر بیلٹ کے شروع میں ہوتا ہے اور دوسرا کنویئر بیلٹ کے آخر میں، اور کیمرے بتاتے ہیں کہ کتنی مصنوعات داخل ہوئیں، نکلیں اور کتنی کو روبوٹ نے پکڑا. یہ پلانٹ ہر سال 3 لاکھ ٹن مکسڈ فضلہ پروسیس کرتا ہے. اگرچہ یہ بہت زیادہ بھاری مشینری کا کام ہے، اس میں انسانی ہاتھ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اگر روبوٹ یہ کام لے لے تو اس کا مطلب کارکنوں کے لیے کیا ہوگا؟ منصوبہ یہ ہوگا کہ عملے کی اسکلز کو بہتر بنایا جائے. وہ روبوٹس کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے اور یہ ان لوگوں کو کسی قسم کے خطرات سے بھی دور لے جائے گا. الفا ابھی بھی سیکھ رہا ہے اور ہم روبوٹک ری سائیکلنگ کے کافی ابتدائی مرحلے میں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ایک بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال بھی کہ ٹیکنالوجی اور AI کس طرح کام کے ساتھ انسانیت کے تعلقات کو نئی شکل دے سکتے ہیں. آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانماں میں بس اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ BBC اردو پر آئیں. غزن فیطر کو بچا سکتے ہیں.